السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر محمد علیم ناز حاضر ہے آج آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ دوستو، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے نیزل پالپ کے بارے میں۔ آج میں آپ کو نیزل پالپ کے متعلق تفصیلاً بتاؤں گا کہ یہ کیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں اور اس کا علاج بھی بتاؤں گا۔ امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے۔ دیکھنے کے بعد میرے چینل ڈاکٹر علیم ناز کو سبسکرائب کریں گے اور اس ویڈیو کو لائک کریں گے۔ دوستو، نیزل پالپ کا مطلب ناک کے اندر گوشت کا بڑھ جانا، ماس کا بڑھ جانا۔ ہمارے ناک کے اندر ایک جھلی ہوتی ہے، جب اس کے اندر ناک کا گوشت بڑھ جاتا ہے تو اسے نیزل پالپ کہتے ہیں۔ یہ نیزل پالپ بار بار نزلہ زکام ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے اور الرجی کی وجہ سے، پولن کی وجہ سے یہ پرابلم ہو سکتا ہے۔ ویسے یہ کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر یہ بچوں میں ہوتا ہے، کیونکہ بچوں کی قوت مدافعت کم ہوتی ہے، امیونٹی کم ہوتی ہے اور انہیں بار بار نزلہ زکام لگتا ہے۔ زیادہ دن تک جب زکام رہتا ہے تو اس کی وجہ سے نیزل پالپ بن جاتا ہے، یا پھر زیادہ دن تک سائنوسائٹس ہو جائے، اس کی وجہ سے بھی یہ پرابلم ہو جاتا ہے۔ ایلوپیتھک میں اس کا سرجری کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے سانس لینے میں تنگی ہوتی ہے، تو اس لیے بعض اوقات فوری طور پر آپریٹ کروانا پڑ جاتا ہے۔ اب میں آپ کو نیزل پالپ کی علامات بتاتا ہوں۔ نیزل پالپ کی علامات میں سانس کا تنگی سے آنا، سوتے ہوئے سانس محسوس ہونا جیسے بند ہو رہا ہو، اور جس کو یہ پرابلم ہو سوتے ہوئے اچانک اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے کہ اسے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کہ سانس تنگ ہو رہا ہے، سانس بند ہو جائے گا۔ سر میں درد رہنے لگ جاتا ہے اور چہرے پر بھی درد ہوتا ہے، ناک کے ارد گرد درد ہوتا ہے۔ نیزل پالپ میں خراٹے زیادہ آتے ہیں، اور جس شخص کو یہ پرابلم ہو جاتا ہے، یعنی کہ جس شخص کی جھلی میں گوشت بڑھ جاتا ہے، تو وہ جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے ٹریٹمنٹ کے لیے، تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر اس کی ناک میں ٹارچ مار کر چیک کرتا ہے۔ وہ یہی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کہیں ماس تو نہیں بڑھا ہوا، گوشت تو نہیں بڑھا ہوا، کوئی غدود وغیرہ تو نہیں بنی ہوئی۔ تو اس کے ٹارچ سے چیک کرنے کی اصل ریزن یہی ہوتی ہے کہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آیا گوشت تو نہیں بڑھا ہوا، اس کے ناک میں کیا رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے اسے سانس لینے میں تنگی ہو رہی ہے۔ ناک میں غدود بعض اوقات ایک سائڈ پہ ہوتا ہے اور بعض اوقات دونوں سائڈوں پر ہو سکتا ہے۔ اگر ایک سائڈ پر ہو تو اس سائڈ سے سانس لینے میں تنگی ہوگی، اور اگر دونوں سائڈ پر ہو تو پھر وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جائے گا، اسے منہ سے سانس لینا پڑے گا۔ نیزل پالپ کے مریض کی سونگنے کی حس کم ہو جاتی ہے، یعنی کہ اسے سونگنے میں دقت ہوتی ہے۔ نیزل پالپ کے مریض کے گلے کے اندر ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کہ ڈراپس گر رہے ہوں، یعنی کہ دوسرے لفظوں میں اسے کیرا کہتے ہیں۔ اسے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کہ گلے کے اندر کوئی قطرے گر رہے ہیں یا ریشہ گر رہا ہے۔ نیزل پالپ کا جو مریض ہوتا ہے اسے اپنے ناک میں بدبو محسوس ہوتی ہے۔ نیزل پالپ بار بار انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے جس وقت بھی کوئی نزلہ زکام وغیرہ ہو یا چھینکیں زیادہ ہو تو فوری طور پر اس کا ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے۔ اب میں آپ کو اس کا ٹریٹمنٹ بتاتا ہوں۔ نیزل پالپ کا ایلوپیتھک میں سوائے سرجری کے علاج نہیں ہے، جبکہ ہومیوپیتھک میں اس کا پرفیکٹ علاج ہے، مکمل ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ اس مرض کو ٹھیک ہونے میں بعض اوقات 2 سے 3 ماہ یا 6 ماہ بھی لگ سکتے ہیں، لیکن یہ مکمل ٹھیک ہو جاتا ہے اور سرجری سے مریض بچ جاتا ہے۔
تو ہومیوپیتھک میں اس کا بہترین علاج ہے جو کہ علامات کے تحت کیا جاتا ہے۔ ہومیوپیتھک میں نیزل پالپ کا جو ٹریٹمنٹ ہے اس میں جو میڈیسن استعمال کی جاتی ہیں ان میں سب سے پہلے تھوجا 200 ہے، 5 قطرے صبح شام۔ اس کے علاوہ الیم سیپا ہے، یہ 30 میں استعمال کرائی جاتی ہے، اس کے بھی 5 قطرے صبح دوپہر شام۔ اس کے علاوہ ٹیکریم مار 30 ہے، لیمنا مینر ہے، یہ 30 میں استعمال کروائی جاتی ہے۔ کلکیریا کارب ہے، یہ بھی 30 میں استعمال کروائی جاتی ہے۔ امونیم کارب ہے، یہ 30 یا 200 میں استعمال کروائی جاتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔